بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے اور آج ہم پڑھیں گے سطحی مثلث کے قسم قائمۃ الزاویہ مثلث کے جو زاویوں اور اضلاع کے نام ہم نے رکھے تھے، ان اضلاع کے درمیان یعنی اس کے بازوؤں یعنی اس کے ضلعوں کے درمیان نسبتوں سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ وہ نسبتیں ان کو ہم پہلے متعین کریں گے، پھر ان کا کچھ نام رکھیں گے۔ نام رکھنے کے بعد ہم پھر مثلث کے جو زاویوں اور ضلعوں میں سے جو چیز مجہول ہوگی اس کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہوگا مثلث کے اضلاع کے درمیان نسبتوں کے نام۔ تو ناظرین، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا مثلث کے اضلاع کے نام اور ان کے زاویوں کے نام ہم نے پڑھے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہم پھر ان ناموں کو دہرا لیتے ہیں مثلث کا نقشہ بنا کر۔ تو یہاں پہ ہم قائمۃ الزاویہ مثلث، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ قائمۃ الزاویہ مثلث پہ ہی ہم کام کریں گے، تو یہ جب ہمیں معلوم ہو جائے گی، یہ ہم سیکھ جائیں گے، تو دوسری مثلثوں کو پھر سیکھنا یا ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے کچھ نام رکھے تھے۔ اس کا نام ہم نے رکھا تھا اے زاویہ، اور اس زاویہ کا نام ہم نے رکھا تھا بی، اور اس زاویہ جو 90 درجے کا ہوتا ہے اور پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کا نام ہم نے رکھا تھا سی۔ اس ضلع کا نام ہم نے وتر رکھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ متقابلہ اور متصلہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو بی زاویے کو اگر ہم تھیٹا مانیں، یعنی اس کو اگر معلوم کرنا چاہتے ہوں، اس کی نسبت سے اگر دیکھیں، بی زاویے کو دیکھیں، تو پھر اس کے ساتھ والا جو ہے یہ متصلہ کہلائے گا، اور اس کے سامنے والا ضلع متقابلہ کہلائے گا۔ تو یہ ہم نے نام رکھے تھے۔ اب جس طریقے سے اگر آپ کو پیچھے ایک سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا پائی کی، ہم نے یہ ایک نشان بھی آپ کو بنایا تھا، اور پائی جو تھی وہ محیط اور قطر کے درمیان نسبت کا نام تھا۔ مثلا یہ دائرے کا محیط ہے اور یہ درمیان میں اس کا یہ قطر ہے۔ تو ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ قطر کی لمبائی ہمیں معلوم ہو تو محیط کی لمبائی ہم خود بتا سکتے ہیں کہ قطر سے محیط جو ہوتا ہے وہ 3.14 گنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اور اگر محیط کی لمبائی ہمیں معلوم ہو تو ہم قطر کی لمبائی بتا سکتے ہیں۔ تو بالکل جس طرح محیط اور قطر کے درمیان ایک نسبت ہم نے رکھ دی تھی 3.4 کی، 1.4 کی، اور اس کا نام ہم نے پائی رکھ لیا تھا۔ سیم اسی طرح یہاں پہ مثلث کے ضلعوں اور زاویوں کے درمیان نسبتیں ہم کچھ ان کے نام رکھیں گے اور ان نسبتوں کو ہم متعین کریں گے۔ لیکن یہاں پہ فرق یہ ہوگا کہ ادھر پائی کے اندر یعنی محیط اور قطر کے درمیان نسبت کے وقت ہم زاویے کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہاں پہ جو مثلث کے اندر ہم ذکر کریں گے نسبتوں کو، ضلعوں کے درمیان نسبتوں کو، تو اس میں زاویے کا ضرور دخل ہوگا، یعنی زاویے کی بنسبت ہم نسبتیں متعین کر رہے ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم بی زاویہ کو دیکھیں تو اس بی زاویہ کو لیتے ہوئے، اس کو اگر تھیٹا مانیں تو اس کو لیتے ہوئے ہم اگر متقابلہ کو وتر پر تقسیم کریں، متقابلہ کی پیمائش کو وتر کی پیمائش پر تقسیم کریں، تو جو جواب آئے گا وہ نسبت ہوگی، اس نسبت کا ہم الگ نام رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بی زاویہ کو دیکھتے ہوئے متصلہ کو وتر پر تقسیم کرتے ہوئے جو جواب آئے گا اور وہ جو نسبت بنے گی اس نسبت کا نام ہم رکھ لیں گے اور متعین کر لیں گے۔ اسی طریقے سے بی زاویہ کو ہی دیکھتے ہوئے متقابلہ کو متصلہ پر تقسیم کرتے ہوئے جو نسبت بنے گی اس نسبت کا ہم ایک نام رکھیں گے، اور وہ جو جواب آئے گا اس جواب کو ہم پھر اس کو لے کر آگے اس مثلث کے اندر جو زاویہ مجہول ہے یا جو ضلع معلوم ہمیں نہیں ہے تو اس کو ہم معلوم کریں گے۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بی زاویہ کو دیکھتے ہوئے متقابلہ کو وتر پر تقسیم اگر ہم کریں، اور فی الحال ہم یہاں پہ کچھ قیمتیں آپ کے سامنے ڈال بھی دیتے ہیں تاکہ بات معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ جو متصلہ ہے یہ 3 سینٹی میٹر ہے، ہم ایک مثال دیتے ہیں، اور یہ جو وتر ہے یہ ہے 5 سینٹی میٹر، اور متقابلہ 4 سینٹی میٹر ہے۔
تو لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان نسبتوں کا لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا اور نسبتوں کا نام کیا ہوگا۔ اب متقابلہ کو وتر پر تقسیم کریں تو متقابلہ کو وتر پر تقسیم کرنے کے سے جو جواب آئے گا تو بی زاویہ کو دیکھتے ہوئے یہ ایک نسبت ہوگی متقابلہ کو کی پیمائش کو وتر پر تقسیم کرنا۔ اس نسبت کا کیا نام ہے؟ متقابلہ اور وتر کے درمیان جو نسبت ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو اس نام کو ہم متعین کرتے ہیں۔ تو متقابلہ کو اوپر لکھیں گے شمار کنندہ کی جگہ پر اور وتر کو نیچے لکھیں گے، تو متقابلہ بٹا وتر۔ اس نسبت کا ہم کچھ نام رکھ لیں گے اور اس نسبت کا نام ویسے تو سائن ہے، سائن ای کے ساتھ ہے، لیکن مخفف کر کے ای کو آگے سے مٹا دیتے ہیں اور صرف سائن کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ساتھ یہاں پہ ہم متقابلہ کی رقم بھی ڈال دیتے ہیں کہ متقابلہ کی رقم ہے 4 سینٹی میٹر بٹا وتر کی نسبت پیمائش ہے 5 سینٹی میٹر، تو 4/5۔ تو یہ سائن اس کا نام ہو جائے گا، متقابلہ بٹا وتر، یعنی متقابلہ کو وتر پر تقسیم کرنا اور ان کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کا نام سائن ہے۔ اور متصلہ کو وتر پر تقسیم کرنے کا نام کیا ہے؟ اس کا بھی ہم ایک نام رکھ لیتے ہیں، متصلہ بٹا وتر، بٹا تقسیم کو ہی کہتے ہیں، اور ساتھ اس کی ہم رقم بھی ڈال دیتے ہیں کہ متصلہ کی رقم ہے 3، یعنی اس کی پیمائش 3 ہے، اور وتر کی پیمائش ہے 5، 3/5۔ نام ہم اس کا رکھ لیتے ہیں کوسائن کہتے ہیں اسے ویسے، کوسائن، لیکن مخفف کر دیتے ہیں، اس کو ہلکا کر دیتے ہیں اور مختصر کرنے کے لیے آگے سے آئی ان ای کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ کوس رہ جاتا ہے۔ تو کوس برابر متصلہ بٹا وتر۔ یہ جس طریقے سے محیط اور قطر کے درمیان نسبت کا نام پائی ہم نے رکھا تھا، اس کی اور کوئی بھی اس میں وہ بات نہیں، ہم اپنی طرف سے بھی نام رکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ مشہور کتابوں کے اندر لکھا ہوا نام پائی ہے تو ہم نے پائی رکھ لیا، اور یہاں پر ہم نے متقابلہ بٹا وتر کو سائن کا نام رکھ دیا اور متصلہ بٹا وتر کا نام کوس رکھ دیا۔ یہ صرف نام ہے نسبتوں کے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری ہے جی متقابلہ کو متصلہ پر اگر ہم تقسیم کریں تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو متقابلہ بٹا وتر، رقمیں بھی ڈال دیتے ہیں، متقابلہ 4 ہے اور متقابلہ بٹا متصلہ ہے، متقابلہ بٹا متصلہ، تو متصلہ کی ہے 3، 4/3۔ نام اس کا ہم رکھ دیتے ہیں 10، اصل میں اس کو 10 جیٹ کہتے ہیں، 10 جیٹ، لیکن مختصر کر کے اس کو 10 بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کوس برابر متقابلہ بٹا وتر، سائن برابر متقابلہ بٹا وتر، کوس برابر متصلہ بٹا وتر، اور 10 برابر متقابلہ بٹا متصلہ۔ تو یہ نسبتوں کے ہم نے نام رکھ لیے۔ اچھا، یہ جو سائن ہے متقابلہ بٹا وتر، یہ اس کا ایک نام سائن کا ہماری اردو میں بھی ایک نام مشہور ہے سائن کا، اس کو کہہ دیتے ہیں جیب یا جب بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک اس کا نام ہے۔ اور کوس کا نام جو ہے وہ جیب التمام بھی کہہ دیتے ہیں، یہ صرف جم بھی کہہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے 10 کا نام مماس بھی رکھتے ہیں، مماس، اور مس بھی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان اس کی اصطلاحات ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کوئی نام ان نسبتوں کا رکھ سکتے تھے۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ہم ہی سمجھ رہے ہوں گے پھر نسبتوں کا نام، اور کسی کو تو سمجھ آ نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سائن کوس 10 ہی نسبتوں کے ناموں کو ہم یاد رکھیں، اور چونکہ جو سائنٹیفک کیلکولیٹر ہے اس کے بٹنوں کے اوپر بھی سائن کوس اور 10 ہی لکھا ہوا ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں انہی ناموں کو یاد رکھنا چاہیے۔
اچھا، اب ان نسبتوں کو ہم جو یاد کریں گے اور یہ متقابلہ کو وتر پر تقسیم کریں گے تو اس نسبت کا نام یہ ہوگا. ان کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ تو ان کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ان نسبتوں کو معلوم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں مثلث کے مجہول زاویوں یا مجہول جو ہمیں معلوم نہیں ہیں ضلع، ان کی مقداروں کا معلوم کرنا ہمارے لیے اس نسبت کے معلوم کرنے کے بعد آسان ہو جائے گا. اب ان نسبتوں کو کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ سائنٹیفک کیلکولیٹر تو آپ نے لینا ہوگا. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو درمیان میں 3 بٹن ہوں گے، اس کے اوپر سائن، کوس اور ٹین لکھا ہوگا. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ نے سائن معلوم کرنا ہے تو آپ نے سائن والے بٹن کو جو ہے وہ کلک کر دینا ہے، اس کو دبا دینا ہے. کیلکولیٹر آن کریں گے اور اس کو دبا دیں گے. اس کو دبانے کے فوراً بعد آپ بغیر سپیس دیے آپ نے اس زاویے، جس زاویے کو لے کر آپ نسبت معلوم کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے گزشتہ سبق اگر آپ دیکھیں ہم نے جو لکھا تھا بی زاویے کو دیکھ کر ہم نے مثلا یہ ساری نسبتوں کے نام رکھے ہیں اور اس وقت متقابلہ اس کا سامنے والا ہے اور متصلہ سامنے والا ہے. یہ تو میں نے اس کی مقداریں اور پیمائش لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کے سامنے جو مثلث ہوگی اس کے اندر 2-3 کی پیمائشیں تو آپ کو معلوم ہوں گی، باقی کی پیمائشیں آپ کو معلوم نہیں ہوں گی. تو اس وقت پھر ہم نے معلوم کرنی ہوں گی. اس لیے بی زاویے کو دیکھ کر ہم مثلا کر رہے ہیں تو یہ بی زاویہ ہمیں مثلا معلوم ہوگا. تو بی زاویہ اگر ہمیں معلوم ہو اور اس زاویے کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، جس کو ہم دیکھ کر نسبتیں بنا رہے ہیں اس کا معلوم ہونا بھی پہلے سے ضروری ہے. تو اس زاویے کو دیکھیں، اگر مثال کے طور پر اگر وہ زاویہ 30 ہے تو آپ ایسا کریں گے کہ آپ زاویہ بی جو ہے وہ 30 ہے تو اس وقت متقابلہ کو وتر پر تقسیم کرنے سے کیا جواب آئے گا، تو اس کو کس طرح معلوم کریں؟ تو آپ نے چونکہ متقابلہ بٹا وتر ہم نے پڑھ لیا کہ وہ سائن ہے، تو اس لیے بی زاویے کو آپ نے بی زاویے کو کی جو رقم ہے اس کو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے 30. سائن لکھیں گے. سائن کا مطلب بالکل اس کیلکولیٹر کے اندر پہلے سے محفوظ ہے، متقابلہ بٹا وتر. اس کے بعد آپ نے زاویہ بی لکھنا ہے 30. اس کو جب آپ لکھ دیں گے تو خود بخود جواب آگے آ جائے گا 0.5 یا کچھ بھی جواب آگے آ جائے گا. تو یہ ہوگی نسبت متقابلہ کو وتر پر تقسیم کرنے کی وجہ سے جو آئے گی. تو وہ یہ پہلے سے معلوم ہوتی ہے جو کیلکولیٹر کے اندر محفوظ ہے. تو یہ آسانی ہوگی ہے کیلکولیٹر کی وجہ سے. تو سائن 30 برابر ہے 0.5. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی زاویہ اگر 30 درجے ہو تو متقابلہ کو وتر پر تقسیم کرنے سے کیا جواب آئے گا؟ وہ ہے 0.5 اور یہی سائن ہوتا ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر ہمیں کسی بھی مجہول زاویے کو یا ضلع کو معلوم کرنا اس نسبت سے ہمیں آسان ہو جائے گا. تو یہ ہم نے آج سیکھ لیا مثلث کے تینوں ضلعوں کے درمیان جو نسبتیں ہیں ان کے نام اور ان نسبتوں کو معلوم کیسے کرنا ہے کیلکولیٹر کے ذریعے سے. اگر اس طریقے سے اگر ہم کوس معلوم کریں تو کوس کو کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کوس کے بٹن کو ایسے دبائیں گے اور اس کے بعد وہ جو زاویہ جو اس کو لے کر ہم نسبتیں معلوم کر رہے ہیں اس زاویے کا جو مقدار ہے وہ لکھ دیں گے. 30 ہے مثلا تو کوس کا بٹن دبانے کے فوراً بعد 30 لکھیں گے. برابر کا بٹن دبائیں گے تو جو جواب آئے گا تو وہ اس زاویے اس مثلث کا کوس ہوگا، یعنی اس مثلث کا متصلہ بٹا وتر ہوگا، کیونکہ کوس کس سے کہتے ہیں؟ متصلہ بٹا وتر. تو یہ نسبتیں ہمیں کیلکولیٹر سے بہت آسانی سے اس طریقے سے معلوم ہو جائیں گی. تو آج آپ کا یہ کام ہوگا کہ سائنٹیفک کیلکولیٹر لیں اور اس طریقے سے سائن کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے مختلف مثلث بناتے جائیں اور ان کے درمیان نسبتوں کی پریکٹس کرتے جائیں. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کسی مجہول زاویے کو یا کسی مجہول ضلع کو معلوم کرنا سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.